السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ روحانی پیغام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خود کو دیکھ بھی آخر کہ تو ہے کون اور کس کا ہے۔ تو خود کو دیکھ بھی آخر کہ تو ہے کون کس کا ہے۔ خودی کیا چیز ہے، کس کی ہے، خود کیا ہے، خدا کیا ہے۔ خودی کیا چیز ہے، کس کی ہے، خود کیا ہے، خدا کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں ہوں، تو کہتا ہے میں ہوں اور بتلاتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کو۔ تو کہتا ہے میں ہوں اور بتلاتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کو۔ تو کہتا ہے میں ہوں، بتلاتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کو۔ تو کہتا ہے میں ہوں، بتلاتا ہے اعضاء اور جوارے کو، اس باڈی پارٹس کو۔ تو کہتا ہے میں ہوں اور بتاتا کیا ہے، یہ جو باڈی ہے اس کو بتاتا ہے اور کہتا ہے میں ہوں۔ تو کہتا ہے میں ہوں اور بتلاتا ہے اعضاء اور جوارح کو۔ خدا کو جانے گا کیا ناداں جب خود کو بھول بیٹھا ہے۔ خدا کو جانے گا کیا ناداں جب خود کو بھول بیٹھا ہے۔ تو اگر سمجھے گا خود کو تو پائے گا خدا کو بھی۔ تو اگر سمجھے گا خود کو تو پائے گا خدا کو بھی۔ خدا ہے آئینہ تیرا، خدا ہے آئینہ تیرا، تو آئینہ خدا کا ہے۔ خدا ہے آئینہ تیرا، تو آئینہ خدا کا ہے۔ عمر بھر ایک ہی غلطی کرتا رہا۔ صوفی پیر و مرشد حضرت خواجہ معصوم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمر بھر ایک ہی غلطی کرتا رہا، عمر بھر ایک ہی غلطی کرتا رہا۔ دھول چہرے پہ تھی، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ بڑی کٹھن بات ہے کہ آدمی خود کو پاک کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ خود کو پاک کرنا ہی دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنا ہے۔ خود کو پاک کیے بغیر آپ کو کہیں بھی، کوئی بھی دھرم میں، کسی بھی جگہ، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ پہلے خود کو پاک کرنا ہے۔ خود ہی کو دھونا ہے، کیونکہ یہ خود ہی جو ہے نا ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ جسم ہے، یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مٹی میں ڈال دو، قرآن نے بھی یہی کہا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کل من علیہا فان۔ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ختم ہو جائے گا، مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر بروز محشر اللہ تعالیٰ خبروں سے اٹھائیں گے۔ جو خودی کو پاک کر چکا تھا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو خود کو گندا کر کے گندگی کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ خودی کو جگانا ہے، خودی کو پاک کرنا ہے۔ کیسے پاک کرو گے؟ آنکھوں سے دیکھو تو گندگی دیکھتے ہو، کانوں سے سنو تو فتنوں کی باتیں سنتے ہو، زبان کینچی کی طرح چلاتے ہو، لوگوں کے دلوں کو کاٹتے ہو۔
ہاتھوں سے دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہو. یہی تو شیطانیت ہے. شیطانیت کس کا نام ہے؟ شیطانیت اسی کا نام ہے. زیادہ سے زیادہ خود پر زور دیں گے میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. میں جس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا ہوں، سمجھ لینا وہ مہان انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے. پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. جب تک میں کیا ہوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آپ صحیح انسان بن پاؤ گے، نہ صحیح باپ بن پاؤ گے، نہ صحیح بھائی بن پاؤ گے، نہ صحیح شوہر بن پاؤ گے. پہلے سمجھیں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں. میں اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ ہر رشتہ بہترین طریقے سے نبھا پاؤ گے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. کہاں ہیں آپ؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے کبھی توجہ دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ پر کہ آپ کیا ہیں؟ اس خدا کا راز ہیں، اس اللہ کا راز ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے. خدا کے رازدار آپ اسی وقت اب بن پاؤ گے جب آپ خود کو جانیں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں. راز جانو تو رازداں بنو گے، ورنہ یہ تو خاکداں ہیں. خاک ہے سب، یہ خاکداں ہیں، خاک ہے، صرف خاک کا مجسمہ ہے. جب راز جانو گے تو رازداں ہو جاؤ گے. جب راز جانو گے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. خود کو جاننے کے لیے گرو کی تلاش کرنا ہے، مرشد کی تلاش کرنا ہے، ایسے رہبر کی تلاش کرنا ہے جو آپ کو آنکھ کھلے رکھ کر نہیں، ایسے رہبر کی تلاش کرنا ہے جو آپ کو آنکھوں میں جلوے خدا کے دکھائے. ایسے گرو کی تلاش کرنا ہے جو آپ کو آپ سے ملائے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے میں عبد الرحمن ہوں. میں بولوں گا نہیں، میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، آپ نے تو نام بتا دیا. میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں. تو آپ کہتے ہیں بتائیے. میں شہر گلبرگہ کا رہنے والا ہوں. نہیں، میں آپ سے آپ کی شہریت نہیں پوچھا کہ آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں، کون سے سٹی میں رہتے ہیں. تو اس وقت آپ کہیں گے کہ میں گلبرگہ کا رہنے والا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں. آپ نے کہا میں فلاں صاحب کا لڑکا ہوں. خلیل صاحب کا لڑکا ہوں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھتا فلاں کا آپ کس کے بیٹے ہیں تو آپ کہہ دیتے میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں. میں نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے. تو آپ کہہ دیتے کہ میں مسلمان ہوں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، مجھے یہ پتہ کرنا ہے.
سوچنے لگا اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ ایشور کے بندے ہیں یا اللہ کے یا اپنے نفس کے بندے ہیں، اگر یہ پوچھتا آپ سے بندہ آپ کس کے بندے ہیں اگر پوچھتا تو آپ کہہ دیتے کہ میں بندہ ہوں. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بندے ہیں یا بندی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں. آخرکار آپ تھک کر خاموش ہو جائیں گے. یاد رکھ لیجئے، آپ یہ جتنے بھی رشتے بتائے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا شوہر ہوں، فلاں کا باپ ہوں، فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، یہ سب جتنے بھی آپ رشتے بتائے ہیں یہ رشتے نہیں ہیں. یہ حقیقی رشتہ نہیں ہے جو بھی آپ اپنی تعلق سے بتا رہے تھے. حقیقی رشتہ تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ آپ پہلے جانیں کہ آپ کون ہیں. یہ سب اضافی رشتے ہیں. حقیقی رشتہ تو آپ کا خود آپ سے ہے. جب آپ خود آپ کو جانیں گے تو الحمدللہ آپ کو وہ راز معلوم ہو جائے گا جو اس جسم میں موجود ہے. آپ کون ہیں اصل میں؟ حقیقت میں آپ خدا کے راز ہیں. حقیقت میں آپ خدا کے راز ہیں. جس دن آپ خدا کے راز کو سمجھیں گے تو یقین جانیے آپ بندے ہونے کا حق ادا کر پائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو بہترین بندہ بنائے. ایسا بندہ جو ان کے راز جاننے والا ہو، ایسا بندہ جو خاک والا نہیں راز والا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.